المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اس سے پہلے جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی فقہ کے جو معانی ہیں مختلف دور میں مختلف ادوار میں فقہ کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنائے جانے سے پہلے فقہ کا معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے کے بعد فقہ کا معنی، پھر جب مذاہب کے وجود میں آنے کے بعد فقہ کا معنی، اور جب مذاہب کا زمانہ شروع ہو گیا اس میں مذاہب کے ماننے والوں کا زمانہ آیا اور جو ہے مختلف بہت ساری چیزیں جو ہے فقہ کی کتاب میں لکھی گئی، اور جو موجودہ زمانے میں جو کہ ہر ایک مسلک کی ہر ایک مذہب کتاب ہوتی ہے، اس کے اقوال ہوتے ہیں. اس دور میں جو سارے معانی لیے گئے ہیں فقہ کے مختلف دور میں مختلف معانی مراد لیے گئے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ جو ہے پڑھ چکے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے بین الفقہ والشریعہ، بین الفقہ والشریعہ، فقہ اور شریعت میں فرق کیا ہے، لفظی لحاظ سے یا اصطلاحی لحاظ سے دونوں کی تعریف میں کیا فرق ہے، آج جو ہم انشاءاللہ جو ہے پڑھیں گے. تو ایک طرف دیکھیے شریعہ لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کھانا بنا کر کے الفقہ لکھا ہوا ہے. تو پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ الشریعت شریعہ کا مطلب کیا ہے. پہلا یہ ہے یرا بعض العلماء مرادفۃ للدین، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں یا بہت سے علماء کا یہ نظریہ ہے مرادفۃ للدین، دین کا ہمانہ لفظ ہے. مرادف کہتے ہیں ہمانہ کو، ایک ہوتا ہے ضد کہتے ہیں اپوزٹ کو، اور ایک ہوتا ہے مرادف. مرادف کا مطلب جو ہے اسی کے معنی میں، جیسے آپ لوگ سیم میننگ ہے، یا آپ لوگ انگلش میں پڑھ چکے ہیں اپوزٹ ہوتا ہے، اینٹونیم ہوتا ہے، اور ایک سینونیمس ہوتا ہے. تو یا ہندی میں کیا ہے کہ سوریہ آتی ہے، اور بہت سارے جو ہے چاند ہے تو اس کا چندرما ہے، اسی کو جو ہے پریائے واچی کو جو اردو میں مرادف لفظ کہتے ہیں، یا جو ہے وہ سیم میننگ. یا تو یرا بعض العلماء مرادفۃ للدین، بعض اسکالر کا خیال ہے کہ مرادفۃ للدین یعنی شریعہ مرادفۃ للدین، شریعہ دین کا ہم معنی لفظ ہے، مرادف معنی ہے، یعنی دین اور شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے. دین اور مطلب دونوں لفظ الگ الگ ہیں لیکن معنی جو ہے ایک ہی دیتے ہیں. ایک رائے یہ ہے. اس کے بعد جو ہے یر البعض الآخر، جبکہ دوسرے اسکالر کی رائے ہے، دوسرے جو ہے اسکالر کی رائے ہے الاحکام العملیہ فقط، شریعت میں صرف عملی احکام ہی مراد لیے جائیں گے. کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ جو ہے فقہ شریعت دین کا مترادف لفظ ہے، شریعت اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اور صرف جس کا اس کا پریائے واچی ہے یا سینونیم لفظ ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الاحکام العملیہ فقط، صرف عملی احکام شریعت سے مراد لے جاتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں کہ عملی احکام سے کیا مراد ہے. جب شریعت کی تقسیم ہوئی تھی تو یا احکام کی جو تقسیم کی گئی ہے
اخلاقیات ہے، دینیات ہے، اور جو ہے عملی ہے۔ عملی اس میں پھر جو ہے ہم پڑھ چکے تھے جو ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور ایک جن کا تعلق معاملات سے ہے، عبادات سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور ایک معاملات ہے، خرید و فروخت، لین دین ہے، سود ہے، اور جو ہے تعزیرات ہے، جو بہت سی سزائیں قرآن میں ہے، چوری کی سزا جو ہے، یا جو ہے پھر زنا کی سزا، یہ ساری سزائیں جو ہے وہ پھر وہ اسے تعزیرات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ آتے ہیں دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لا یشمل جمیع الدین، فقہ یعنی شریعت جو ہے دین کا مترادف لفظ ہے، لیکن جب کہ لا یشمل جمیع الدین، فقہ میں تمام دین کے مسائل نہیں شامل ہوتے ہیں۔ لا یشمل یعنی الفقہ لا یشمل جمیع الدین، فقہ میں تمام دین کے مسائل شامل نہیں ہیں۔ الاحکام ایک دوسری بلکہ کیا ہے، الاحکام العملیہ فقط، اس میں جو ہے صرف اور صرف عملی احکام ہیں، عملی مسائل ہیں، عملی چیزوں سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت سے مراد احکام عملیہ ہے، تو گویا کہ شریعت اور فقہ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ شریعت دین کا مترادف لفظ ہے، اور دین میں دین کلی تمام مسائل شامل ہو جائیں گے، لیکن شریعت فقہ میں جو ہے لا یشمل جمیع الدین، دین کے تمام مسائل کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ الاحکام العملیہ فقط، عملی احکام صرف مراد لیے گئے ہیں۔ یہ دوسرا ہے۔ اس کے بعد جو ہے شریعت میں کیا ہے، نصوص محکمۃ ثابتۃ، نصوص جیسا کہ ہم کہے جو پتہ نصوص کا مطلب ہم جان چکے ہیں کہ نصوص نص کی جمع ہے، اور جیسے نصوص سے مراد لیا جاتا ہے تو قرآن اور احادیث، قرآن کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نصوص کہا جاتا ہے۔ تو نصوص جب یہاں کہا گیا تو شریعت میں قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، محکمہ ثابتہ، جو محکم ہیں اور ثابت شدہ ہیں۔ محکم اور ثابت شدہ، محکم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی بالکل واضح ہے، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محکم اور متشابہ، آپ لوگ جو ہے علوم القرآن میں ایک بحث پڑھیں گے کہ محکم سے مراد کیا ہے اور متشابہ سے کیا مراد ہے، تو بہت ساری تعریف اس کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کی ہے کہ جس کا معنی ایک انسان، اگر کوئی شخص وہ زبان جانتا ہو اور جو معنی سن کر کے فوراً انسان کے ذہن میں آ جائے اور پھر اس میں جو ہے کوئی اختلاف نہ ہو، تو ایسی آیات کو محکم آیات کہتے ہیں۔ اور متشابہ آیات سے مراد وہ آیات ہیں یا جس میں جو ہے اختلاف واقع ہوا، اور بہت ساری تعریفات ہیں، یا جس کا معنی الف لام میم ہے۔ اب الف لام میم سے کیا مراد ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، حروف مقطعات ہیں، تو گویا کہ اس طرح کی آیات کو متشابہ آیات میں داخل کیا گیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں نصوص محکمۃ ثابتۃ، وہ نصوص جس کے احکام بالکل واضح ہیں، بالکل ثابت شدہ ہیں، اس میں کوئی غموض نہیں ہے۔ تو جو اب کتنی آیتیں ہمیں قرآن میں پورے کے پورے جو ہے احکام، پوری قرآن میں احکام نہیں بیان کیے گئے ہیں، کہیں پر جو ہے عقیدے کی مسائل بیان کیے گئے ہیں، رسالت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، آخرت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، انبیاء کے قصے بتائے گئے ہیں، اور پرانی قوموں کے جو ہے ان کے قصے بتائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے قرآن کا معجزہ، سائنس کی بھی متعلق بہت سی چیزیں ہیں، زمین اور آسمان، کیسے زمین بنا، کیسے زمین بنی، کیسے آسمان بنا، 7 دن میں بنایا گیا، ساری چیزیں۔ کچھ آیات جو ہیں احکام سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو آیات الاحکام بھی کہا جاتا ہے، احکام سے متعلق آیتیں، اور ان کی تعداد جو 400 تقریباً 4 یا 450 ہے، 400 آیتیں ہیں جس میں جو ہے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ احکام کا مطلب یہ کہ عبادات سے جن کا تعلق ہے، اور جو ہے نماز جو ہے معاملات سے تعلق ہے، اس طرح کی آیات جو ہیں
وہ ان کی تعداد قرآن میں صرف اور صرف 400 ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت کتب علیکم الصیام مطلب یہ ہے فرض ہے. یہ گویا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ ساری آیتوں کو، اس طرح کی آیات کو جو ہے آیات الاحکام کہا جاتا ہے. اب آیات کی بھی تقسیم کر دی گئی ہے، آیات القصص، آیات المعاد، آیات الرسالہ، آیات الایمان، آیات. تو آیات الاحکام جب کہا جائے گا تو اس سے مراد وہ آیتیں ہیں جس میں احکام کا ذکر ہے. انشاءاللہ آگے آپ لوگ تفصیل سے پڑھیں گے آیات الاحکام، جب تفصیل پڑھیں گے تو اس میں جو ہے تو شریعت میں کیا ہے، نصوص محکمۃ ثابتۃ، نصوص یعنی قرآن کی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو محکم ہیں اور ثابت شدہ ہیں. اب اس میں جو ہے فقہ میں جو ہے الفہم البشری، فقہ میں کیا ہے، انسانی سمجھ، لنصوص الشریعہ، شریعت کے نصوص کے انسانی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں. القابل للاجتہاد، جو اجتہاد کے قابل ہیں، یعنی نصوص شرعیہ کی انسانی سمجھ کو، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. اس میں القابل للاجتہاد مطلب جو اجتہاد کے قابل ہے، یا جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، جس میں اجتہاد کی جا سکتی ہے. اور ان مسائل میں اجتہاد انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے، اجتہاد اور اس سے متعلق مسائل آخری کلاسوں میں، کن چیزوں میں اجتہاد کی جا سکتی ہے، کن چیزوں میں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا ہے. اب جہاں پر بالکل جو ہے نصوص قطعی ثابت ہے، قرآن میں صاف نص ہے، احادیث میں صاف اس کے متعلق نص ہے کہ جو ہے آپ کو 5 وقت ہی نماز پڑھی جائے گی، بالکل واضح ہے. اب اگر کوئی شخص آ کر کے اجتہاد کرے کہ نہیں نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، ہم 5 وقت کے بجائے جو ہے ہم 6 وقت پڑھیں گے، 7 وقت پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم جب زیادہ عبادت کریں گے زیادہ ہمیں ثواب ملے گا. تو کہا جائے گا اس طرح کے لوگوں کو کہ اس طرح کے مسائل میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، کیوں بالکل قطعی نص موجود ہے اور اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اب انما الخمر مطلب یہ کہ خمر حرام ہے، جوا حرام ہے. اب کوئی آ کر کے کہے نہیں جو ہے خمر سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، جسمانی طاقت ملتی ہے، امیونٹی سسٹم بڑھتا ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کیوں نہ ہم جو ہے لوگوں کے لیے جائز قرار دیں. کہا جائے گا کہ اس طرح کے مسائل میں جہاں پر قطعی طور سے نصی طور سے جو مسائل ثابت ہے، اب وہاں پر کوئی کہے کہ ہم اجتہاد کریں گے اور نئے مسائل پیدا کریں گے، وہ نیا حکم لائیں گے، تو ان ساری چیزوں میں اجتہاد کا دروازہ بند. ہاں جو نئے مسائل ہیں اس کے متعلق شریعت سے کوئی اب یہ ہے کہ جیسے پوسٹ مارٹم ہے، اب اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. اجتہاد کے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا بہت ساری چیزوں کا تو کیا پوسٹ مارٹم شرعی لحاظ سے طبی مسائل، بہت سارے طبی مسائل جو اس وقت جو ہے دنیا میں پائے جاتے ہیں جس کا تعلق طب سے ہے، تو کیا اب یہ ہے کہ مطلب بلا وجہ ہم پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سارے مسائل میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی آ کر کے وہ مسائل جن کے بالکل قرآن میں یا حدیث میں بالکل واضح ہے اور وہاں آ کر کے کوئی کہے کہ نہیں ہم اجتہاد کریں گے، تو پھر وہاں پر اجتہاد کا دروازہ یا وہاں پر اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نص موجود ہے. نص کا مطلب قرآن کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ الفہم البشری لنصوص الشرعیت القابلۃ الاجتہاد، نصوص شرعیہ کی جو انسانی سمجھ ہے اور جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اس میں جو ہے یہ فقہ، اس میں یہ تیسرا فرق ہے. نصوص قطعیہ، شریعت میں کیا ہے، نصوص قطعیہ ہوتے ہیں. استاد ایک منٹ. ہاں جی بتائیے، کوئی سوال ہے؟ سر جو بھی آپ پوائنٹ سمجھا رہے تھے، یہ والا کیا جو تیسرا پوائنٹ تھا.
تیسرا پوائنٹ جی ابھی فقہ ہم والا جو پڑھ رہے پوائنٹ تھے شریعت اور نہیں فقہ میں فرق کیا ہے. جی وہ تو میں تیسرا سمجھ گیا، پوائنٹ ہم لیکن پڑھے ہیں. ہاں تیسرے پوائنٹ میں کہ شریعت جب یہ کہا جائے گا تو شریعت میں جو قرآن کی آیتیں ہیں یا احادیث مبارکہ ہیں ان کو شریعت کہا جائے گا. لیکن ان شریعت ان آیات اور احادیث مبارکہ سے انسانوں نے جو سمجھ مراد لی ہے، جو سمجھا ہے، جو انسانوں کی سمجھ ہے، جو فقہا کی سمجھ ہے، اس کو جو ہے فقہ کہا جائے گا. وہ فقہ کے دائرے میں آئیں گے اور انسانوں کی سمجھ میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ کہ انسانوں کی سمجھ میں پھر دوسری رائے اختیار کی جا سکتی ہے، جس مطلب کو فقہ کہیں گے. نہیں سارے شرعی احکام جتنے بھی ہیں. نہیں سارے شریعت کی نہیں، جہاں پر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. ابھی ایک ہی کتب علیکم الصیام، نماز فرض ہے. یہ جیسے جو ہے ہم نماز کا روزہ فرض ہے. اب اس میں جو ہے یہ نصوص شرعیہ ہے. کتب علیکم الصیام یہ نصوص شرعیہ ہے. اب نصوص شرعیہ کی روشنی میں اب بہت سارے مسائل آئیں گے کہ جو ہے اگر کوئی روزے کی حالت میں انجیکشن لگواتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. اب نصوص شرعیہ کی روشنی میں اب کوئی عالم فتویٰ دے گا کہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ تقویت پہنچاتی ہے جسم کو، اور باقاعدہ انجیکشن جو ہے باقاعدہ وہ تک جلا جاتا ہے. اس کی غذا جو ہے نسوں کے ذریعے یا مسل کے ذریعے جو ہے وہ پیٹ تک، انسان کے پیٹ تک چلا جائے گا. اس لیے انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک بات میں اب کوئی آئے کہیں نہیں روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ اگر ایسے انجیکشن جو کہ انسان کے پیٹ میں نہیں جاتے ہیں، بالکل مسل ہی میں رہ جاتے ہیں، بہت سارے انجیکشن ایسے ہوتے ہیں تو جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر اجتہاد کی گنجائش ہے. اس طرح کے مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہے، تو اس طرح کے مسائل کو فقہ کہا جائے گا. مطلب جس پر اشتہاد جی. اور اب یہ کہ فقہ کتب علیکم الصیام صیام فرض ہے، اس میں جو ہے فقہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں واضح طور سے ہے کہ فقہ روزہ جو ہے فرض ہے. صبح سے شام تک طلوع فجر طلوع صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک انسان کے اوپر جو ہے فرض ہے روزہ. تو اب یہ نصوص شرعیہ یا شریعت کے مسائل ہیں. لیکن اور جو فرعی مسائل ہیں جو انسانوں نے سمجھے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں، اس کو فقہ کہا جائے گا. جی سوال ہے سر اس میں سر وہی عملی احکام آئیں گے اجتہاد کے معاملے میں. اجتہاد کے معاملے، ہاں جب اجتہاد کے معاملے میں، اس لیے کہ اب ہم یہ تھوڑی اجتہاد کریں گے کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے، یہ تو مسلم ہے. صرف عملی چوری جو کیا سکتی ہے، یہ تو مسلم اصول ہے سارے سب کے نزدیک. جی 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 فقہ کا تعلق بھی تو قرآن اور حدیث سے ہے نا. جو مسئلہ مسائل اس میں بتایا گیا وہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. نہیں فقہ کا تعلق بھی قرآن و حدیث سے ہے، لیکن فقہ کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے اور انسانوں کی سمجھ سے اصل ہے. فقہ جو کہا جاتا ہے انسانوں کی سمجھ، انسانوں کی سمجھ اور بوجھ کو فقہ کہا جاتا ہے. جو انسان مسائل استنباط کرتا ہے یا مسائل سمجھتا ہے یا مسائل، اسی انسانی سمجھ کو فقہ کہا جاتا ہے. تو یہ انسانی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے گی. قرآن و حدیث ہی کی انسان روشنی میں سمجھے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر عربی پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کا تھوڑا سا نالج ہے، تو پھر آپ کو جو ہے باقاعدہ وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے.
لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنا عقل لگانا پڑے گا، تو پھر اس انسانی سمجھ کو مطلب ڈیپلی جو ہے اس انسانی سمجھ کو پھر فقہ کہا جاتا ہے، اس انسانی سمجھ کو پھر فقہ کہا جاتا ہے۔ پھر نارمل جیسے ہم پڑھ چکے ہیں نا، سمجھ کو جو ہے یعنی سطحی طور سے اگر آدمی کوئی چیز سمجھتا ہے تو اس کو فقہ نہیں کہیں گے، بلکہ جو ہے جس میں گہرائی ہو، گہرائی ہو، جس میں مسائل کا استنباط ہو، تو اس طرح کے سمجھ کو جو ہے فقہ کہتے ہیں۔ جیسے مفسر جو جیسے لوگ یہ ہیں، کہا جائے، یہ مثال کے طور پر جیسے یہ کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ شریعت ہے، یہ کیا ہے؟ شریعت ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت اور جو ہے انسان کی سمجھ کو، قرآن کی آیت اور احادیث مبارکہ، کتب بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ اقام وایتاء الزکاۃ، و اس کے بعد جو ہے وہ صوم رمضان، ان سب 5 چیزوں پر ایمان لانے کو، ایمان لانا ہے اسلام پر۔ تو یہ جو ہے باقاعدہ یہ جو ہے یہ نصوص ہے، اس کو شریعت کہا جائے گا۔ اب اس نصوص کی روشنی میں جو انسان فوائد نکالتا ہے، جو استنباط نکالتا ہے، جو مسائل نکالتا ہے، ان مسائل کو، ان فوائد کو، ان احکام کو، یہ انسانی سمجھ ہے اور اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ جی جیسے ہمارے مفسر جو تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی، تو الگ الگ مفسروں کی الگ الگ تفسیر ہوتی ہے، اس میں کیا ہاں بالکل اجتہاد ہے یا بالکل، پھر کیا کہیں گے نہیں اس اس کو؟ میں بھی اجتہاد ہے، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے قرآن کی ساری آیتیں احکام سے متعلق نہیں ہیں، احکام سے متعلق قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، بلکہ صرف اور یہ صرف 400 آیتیں ہیں جن میں احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، جن کا تعلق احکام سے ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، معاملات، یہ جو ساری شادی بیاہ، طلاق، تو اس طرح کی آیتیں 400 ہیں جن میں اس طرح کی جن کا تعلق احکام سے ہے یا احکام کی تفاصیل میں، معاملات، عبادات اور ساری چیزوں سے۔ اور بقیہ قرآن جو ہے وہ پھر مواعظ ہے، حسنات ہے، اس میں کیا نصیحتیں ہیں، عبرت ہے، دوسری قوموں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور جو ہے تنبیہ ہے۔ ما بعد الآخرہ، آخرت کے بعد کیا ہوگا، جس کا تعلق، جو ساری چیزیں عقائد سے ہے۔ تو یہ جو ہے اب صرف اور صرف جو ہے اگر کوئی قرآن، اس کو مفسر کہتے ہیں جو ہر ایک آیت پر، ہر آیت کی تفسیر لکھتا ہے، تو وہ بھی اجتہاد ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی انسان کی سمجھ ہے، انسان کی اپنی اجتہاد ہے۔ لیکن چونکہ سارا قرآن جو ہے احکام پر مشتمل ہے نہیں، سارے قرآن میں احکام، سارے قرآن کی آیتیں جو ہے احکام سے متعلق نہیں، تو پھر وہ جو ہے اس کو سارے قرآن کی آیتوں کو کیا جو ہے وہ شریعت کہا جائے گا، لیکن فقہ نہیں کہا جائے گا۔ قرآن کی ساری آیتوں کو جو ہے شریعت کہا جائے گا، لیکن فقہ نہیں کہا جائے گا۔ فقہ انہی آیات، فقہ کے زمرے میں وہی آیات آئیں گے سے ہے۔ سر جن کا واضح؟ تعلق احکام سے نہیں ہے۔ احکام سے ہے، ان کا تعلق احکام سے نہیں ہے تو وہ شریعت میں بھی آ جائیں گے، شریعت کہلائیں گے۔ سر جی جی سر ابھی آپ نے کہا مطلب فقہ کا تعلق احکام سے ہے، تو اللہ ہاں تعالیٰ ہاں نے حکم دیا ہے چوری سے روکنے کا، ٹھیک ہے نا سر؟ ہاں ہاں یہ جو اخلاقیات میں چیزیں ہاں، آ جاتی ہیں، تو اس میں بھی پھر مطلب وہ ہو سکتا ہے نا، اس میں بھی فقہ کے نہیں دائرے میں رہ کے نہیں اس سے اجتہاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم احکام مراد لیتے ہیں تو احکام کی تفصیل جو ہم پڑھ چکے ہیں، احکام کی تفصیل میں عبادات بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے، اور تعزیرات کا مطلب سزائیں۔ تو جب ہم نے اچھا عبادات کہا تو عبادات ساری پانچوں کے سارے معاملات، لین دین، بیع و شراء، بیع السلم، اور جو بھی سود ہے، یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اور جب ہم نے تعزیر کہا تو تعزیر ہے، کتاب الحدود ہے، کتاب القصاص ہے،
کتاب التعزیر ہے، اسے حدود و قصاص کہتے ہیں. تو حدود و قصاص بھی جو ہے احکام متعلق ہے. تو جہاں بھی قرآن کی آیتیں ہیں کہ فَالسَّارِقُ فَاسْتَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اگر چورے ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. تو یہ آیت جو ہے احکام سے متعلق ہے، کیونکہ ان کا تعلق حدود سے ہے، قصاص سے ہے. مطلب پھر سر احکام میں پھر وہی آیات سے اشتہار کر سکتے ہیں جس کا تعلق عبادات، معاملات اور جو آپ نے تیسری چیز بتائی ہے اس سے ہے. جی جب یہ کہا جائے کہ آیات الاحکام، تفسیر بھی لکھی جی گئی ہے ان میں بہت سارے آیات الاحکام کے نام سے، تو اس میں انہی آیات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس طرح کے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل یہ آیت کیا ہے؟ آیت الاحکام میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیات الاحکام میں شامل نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اس میں ہدایت ہے، سب کچھ ہے، قرآن کی اہمیت بیان کی ہے فضیل، لیکن اس کو آیت الاحکام میں نہیں کہا جائے گا. جی سمجھ گئے آپ لوگ آیات الاحکام کی نہیں؟ جی 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 جناب. جی ایک منٹ. اب کہہ رہے ہیں کہ شریعہ میں چوتھا کیا ہے، چوتھا جو فرق ہے یا اس میں قواعد کلیہ عامہ، اس میں جو ہے قاعدے بیان کیے گئے کلی اور عمومی طور سے، کلی اور عمومی قاعدے بیان کیے گئے ہیں. اس کے مقابلے میں احکام جزئیہ، فرعیہ، تفصیلیہ، فقہ میں جو ہے جزئی احکام بیان کیے جاتے ہیں، فرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں. اب مثال کے طور پر قواعد کلیہ عامہ، قواعد کلیہ عامہ میں جیسے اب قرآن میں ہے فالسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری اور چوری کرنے والا چاہے مرد ہو، چوری کرنے والے جو ہے وہ عورت تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. لیکن اب جو ہے کتنا آدمی چوری کرے گا، ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، کون ہاتھ کاٹنے والا ہوگا، مطلب یہ ساری تفاصیل آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی. وہاں صرف اور صرف ایک قاعدہ مل گیا، ایک ثابت شدہ ایک عمومی قاعدہ جو مل گیا ہے. آت الزکاۃ، زکوٰۃ دینا ہے، قاعدہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے. اب زکوٰۃ کی تفاصیل پھر حدیث میں آئیں گی، اور پھر جو ہے اس کے بہت سارے جزئیات جو ہے پھر جو ہے وہ جو ہے پھر فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. اب یہ کہ جیسے سر پھر یہ کلیہ تو عامہ سے مراد کیا ہے؟ ایک قواعد کلیہ عامہ، قواعد کلیہ عام قاعدے بتا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، قاعدہ ایک آپ کو ایک اصول بتا دیا گیا، نماز پڑھنا ایک اصول ہے، آپ کو ایک حکم دے دیا گیا ہے عمومی طور سے. تو عمومی طور سے آپ کو ایک حکم دے دیا گیا ہے، ایک اصول دے دیا گیا ہے، لیکن تفاصیل جو ہے اس کی موجود نہیں ہے. آپ کو شریعت میں مطلب ایک سر حکم دے دیا جاتا ہے. آپ ایسا کہنا جی چاہتے ہیں جی کہ بتائیے. شریعت میں آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت ایک کانسٹیٹیوشنل چیز ہے، اس میں بتا دیا گیا کہ یہ چیز ہے، اب اس کو کس طرح امپلیمنٹیشن کس کو ہوگی، وہ لا بنا کر وہ فقہ ہوگی، اس میں تدبر ہوگا، اس میں ہاں اس کی غور و مطلب اس فکر کی ہوگا. تفاصیل جو ہے، ہاں اس کی جو تفصیل آئے گی وہ جو ہے فقہ کے مطلب جزئی طور سے. اب ہر چیز سے تو قرآن و حدیث میں بحث نہیں کی گئی ہے، ہر تمام جزئیات سے، تمام کلیات سے کلی ایک اصول بیان کر دیے گئے ہیں آپ کو. پھر لیکن جو ہے جزئیات سے وہ ساری تفاصیل جو ہے پھر آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی، یہ کہنے کا مطلب ہے. اب کتنا ٹائم ہوا، ختم تو نہیں ہو گیا وقت؟ ابھی 2-3 منٹ باقی ہے. اس کے بعد ہے پانچواں ہے احکامها ثابتہ لیس لاحکامہ صفۃ الثبوت والخلود. احکامها ثابتہ، شریعت کے احکام ہیں وہ ثابت شدہ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے.
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ ہمیشہ ان احکام شریعت کے جو احکام ہوں گے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے. یہ کہتے ہیں احکام احکام ثابت شدہ ہیں. اس کے مقابل میں لیس صفۃ الثبوت والخلود، فقہ کے جو احکام ہوں گے یعنی انسان کی جو سمجھ ہوگی ان کی احکام کو صفت الثبوت، ثبات یعنی ہمیشہ ہمیش کا جو ہے ان کے لیے صفت الثبات والخلود. ثبات کا مطلب قائم رہنا، خلود مطلب اس کو ہمیشگی یا دوام حاصل نہیں رہے گا، بدلے بھی جا سکتے ہیں، چینج بھی کیا سکتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ بھی کیا سکتا ہے، اس میں جو کچھ بڑھایا بھی آ ترمیم سکتا ہو ہے، سکتی کچھ ہٹایا بھی آ سکتا ہے، ترمیم بھی ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے، انسانوں کی سمجھ ہے. تو یہ جو پانچواں فرق ہے کہ احکام ہوا ثابتہ، شریعت کے احکام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، ثابت ہیں، قائم ہیں، دائم ہیں، اور یہ ہمیشہ قائم دائم رہیں گے. لیکن جو انسانوں کی سمجھ ہے ان میں ترمیم بھی کیا سکتا ہے، یہ بدلے بھی جا سکتے ہیں، اور اس میں کچھ تحریف بھی کی جا سکتی ہے، اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، گھٹایا بھی جا سکتا ہے. ان کو جو ہے ثبوت یعنی ثبات اور دوام حاصل نہیں رہے گا، ان کو ہمیشگی یا جو ہے کا قول ثابت نہیں رہے گا. یہ جو انسانوں کی سمجھ رہے گی. ٹھیک ہے. اب چھٹا ہے شریعت کیا ہے؟ الدین المنزل من عند اللہ. منزل کا مطلب نازل کیا ہوا، نزل ینزل، اور منزل کا مطلب جو نازل من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. شریعت اس دین کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نازل کیا گیا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اسی کو جو ہے شریعت کہا جائے. اس کے مقابلے میں فہم البشر لذالک الدین المنزل من اللہ، فہم البشر انسان کی سمجھ، لذالک الدین اس دین کی انسانی سمجھ کو، المنزل من اللہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو. اذا صح الفہم، اگر فہم یعنی سمجھ بوجھ درست ہے، کان الفقہ موافقا للشریعہ، تو یہ فقہ شریعت کے موافق ہوگی. وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْفَهْمُ، اگر سوچ بوجھ یا فہم درست نہیں ہے، لا يكون من الشریعہ، تو وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوگی. ولا يخرج من الفقہ، اور فقہ سے وہ نہیں ہوگی. تو اسے کہا جائے گا لیکن وہ شریعت کا حصہ نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ انسان جو سمجھتا ہے دونوں چیزوں کا احتمال ہے، خطا کا بھی احتمال ہے اور جو ہے ثواب کا بھی احتمال ہے. تو جو سنت کی موافق جو سمجھ ہوگی اس کو کہیں گے شریعت کے موافق ہے، جو کہیں گے جو ہے شریعت کے موافق نہیں ہے. اب وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل جو ہے اور جو ہے اس کو مکمل انشاءاللہ اگلی پیریڈ میں ہم اس کی تشریح مزید کریں گے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں.